السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس خبر کا علم ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ یہ گفتگو اور یہ بات تھوڑی بڑی چل رہی ہے کہ مفتی حنیف قریشی جو کہ جہلم گئے تھے مرزا جہلمی کی لائبریری میں، لیکن انہوں نے اندر داخل نہیں ہونے دیا اور یہ باہر سے واپس آ گئے۔ تو ناظرین، اگر دیکھا جائے آج کل کے دور کے اندر، میں ناظرین یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مرزا بہت اچھا ہے، استغفر اللہ، میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آج کا جو دور ہے اس کے اندر اب یہ چیز چل رہی ہے۔ ہر بندہ تو دیکھیں نا، جو بھی کسی کو جواب دیتا ہے وہ اپنے یعنی کہ چینل پہ آ کے جواب دے دیتا ہے۔ تو ناظرین میں بتاتا چلوں کہ اگر وہ یہ بات کر رہا ہے، یہ بھی اپنی ویڈیو بنائے، اس تک پہنچائے۔ دیکھ یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ فیس ٹو فیس نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں گے تو مسلک اہل حدیث کے بھی گئے تھے، اور جیسا کہ مفتی طارق مسعود بھی گئے تھے، لیکن یہ فیس ٹو فیس نہیں بیٹھتا۔ لیکن آپ بیٹھ کے ویڈیو بنا کے تو آپ اپلوڈ تو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اور دوسری بات یہ بھی کرتے چلیں، مرزا جہلمی استغفر اللہ، اس کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی استغفر اللہ گفتگو کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ میں حیران ہوں، آخر اس کے کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ کہیں اگر دیکھا جائے اولیاء اللہ کی، تو میں اولیاء کی بات کر رہا ہوں، ان اولیاء کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں آج کل کے ولیوں کی بات نہیں کر رہا جن کو غسل کا پتہ نہیں ہے اور نہانا وہ نہاتے ہیں مہینہ نہاتے، میں ان کی نہیں بات کر رہا۔ میں اللہ کے ولی وہ ہوتے جو قرآن و حدیث کے یعنی صوم و صلاۃ کے پابند ہو، میں ان ولیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور ناظرین، اب یہ بات دیکھتے چلیں، اب وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب میرے ساتھ یہ معاہدہ طے ہی نہیں ہوا، شرطیں طے ہی نہیں ہوئی ہیں کہ اتنی 26 نومبر کو آپ میرے پاس آ جائیں تو میں آپ کے ساتھ مناظرہ کروں گا، یہ تو بات ہوئی نہیں، یہ خود ہی آگے میرے دروازے میں آ کے شور مچا کے چلے گئے ہیں، جی میں ہم مناظرہ جیت گئے۔ یہ وہ جب یہ بات ہوئی نہیں، پہلے شرط رکھے جاتے ہیں کہ یہ شرط ہے کہ ہم اتنی تاریخ کو فیس ٹو فیس ہم بیٹھیں گے، یہ تو بات ہی نہیں ہوئی، یہ ایسے منہ اٹھا کے آ گئے ہیں، یعنی کہ یہ اس کے کہنا یہ ہے کہ یہ ایسے ہی آ گئے ہیں۔ تو ناظرین، اگر دیکھا جائے استغفر اللہ، معاذ اللہ، بندہ اس بندے سے پوچھے کہ کہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں استغفر اللہ تبرہ کرتے ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ ناظرین وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے نبی پاک کے صحابہ نے تعلیم حاصل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ ناظرین، اللہ پاک نے دماغ دیا، ذہن دیا، سوچے جن کی تربیت تعلیم آمینہ کے لال کر رہا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، امام الانبیاء کر رہے ہیں، یعنی امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اور یہ مرزا جہلمی اٹھ کے استغفر اللہ نبی پاک کے صحابہ کو بات کرے، یعنی یہ نبی پاک کے صحابہ کو نہیں، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے نبی اپنے صحابہ کو۔ اور دوسری بات یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی، تربیت کی، اور اللہ پاک نے امتحان لیا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے صحابہ کا امتحان لیا ہے، اور آپ کے صحابہ کو ہم نے 100/100 نمبر دیے۔ اب ناظرین، یہ سوال تو ذہن میں آئے گا کہ 100/100 کہاں لکھا ہے 100/، ناظرین آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 نکالیں گے نا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، وہاں پہ اللہ پاک نے اپنے نبی پاک کے صحابہ کا ذکر لے کے آئے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اور اللہ پاک آیت نمبر 100 کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر لا کر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے جیسے یہ آیت نمبر 100 ہے سورہ توبہ کی، ایسے ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو 100/100 نمبر بھی دیے ہیں۔ تو ناظرین، اب اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ قرآن پاک اپنے محبوب کے اوپر نازل فرما دیں۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اور اگلی بات کرتا چلوں، ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، دیکھو دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کی جماعت کو بات کرتا ہے نا تو وہ جماعت یعنی کہ بندے کو غصہ آتا ہے۔ تو ناظرین اللہ پاک نے یہاں پہ قرآن پاک کی، آپ سورہ مجادلہ کا مطالعہ کریں گے 28 پارے کی، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنی زبان کہا ہے، اپنی جماعت کہا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ۔ فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام، یہ جن کی تربیت آپ نے کی ہے، تعلیم آپ نے دی ہے، یہ آپ کی جماعت نہیں بلکہ رب العالمین کی بھی جماعت ہے۔ یعنی استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ اٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں یعنی کہ تبرہ کرے، اور یہ نبی پاک کے صحابہ کے اوپر تبرہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی جماعت کے بارے میں یہ استغفر اللہ ایسے الفاظ بول رہے ہیں۔ اب ناظرین ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی یہ جملے بولتے ہیں۔ میں ناظرین آپ کو ایک دلیل یہ دینا چاہتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایسے استغفر اللہ الفاظ اس نے بولے، گستاخی کی ہے، توہین کی ہے۔ ناظرین شاید اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے 114 صورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی ہیں، اور سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ صورت ہے سین والی، یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیں گے، یہ جب سورہ فاتحہ آئی ہے نا تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ غلاف یعنی نہیں بھیجا، لباس نہیں، یعنی کہ غلاف کے اندر لپیٹ کے نہیں بھیجا، لباس کے اندر لپیٹ کے نہیں بھیجا۔ اگر آپ سورہ بقرہ کی طرف دیکھیں تو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر سورہ بقرہ نازل فرمائی ہے، وہ کسی لباس کے اندر، کسی غلاف کے اندر لپیٹ کر نہیں بھیجی۔ سورہ آل عمران کسی لباس، کسی کپڑے کے اندر لپیٹ کے نہیں بھیجی۔ جتنے بھی قرآن پاک کی صورتیں 114، کوئی بھی یعنی کہ یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ پورے قرآن کو، الحمدللہ ہم جب تک میں یہاں پہ یہ بھی جملہ کہہ دوں، کیونکہ یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا تمام انبیاء علیہم السلام پر بھی ایمان ہے، اور جتنے نبیوں کے اوپر کتابیں نازل ہمارا ان پر بھی ایمان ہے۔ ہم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، زبور پر بھی رکھتے ہیں، انجیل پر بھی رکھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان پھر ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو ناظرین اب دیکھیں جتنی صورتیں آئی ہیں اللہ پاک نے غلاف کے اندر دے کے نہیں بھیجی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت کی باری آتی ہے، یعنی یہ سواد والی صورت ان کی باری آتی ہے، تو اللہ پاک جبریل علیہ السلام سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث یہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرمانے لگے کہ جبریل کہ جاؤ جنت سے لباس لے کے آؤ سبز رنگ کا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت اللہ پاک اس سبز رنگ کے کپڑے کے اندر، غلاف کے اندر، لباس کے اندر لپیٹ کر بیچ رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کو پتہ تھا کہ ایسا ظالم مرزا جہلمی، ایسے لوگ اٹھیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایسے الفاظ بولیں گے، تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت کو سبز رنگ کے لباس کے اندر لپیٹ کر بھیجا تاکہ کوئی بات نہ کرے۔ اور اگلی بات کرتا چلوں، حالانکہ جبریل علیہ السلام پورے قرآن کی 114 صورتیں لے کے آئے تھے، لیکن یہ کیوں لباس کے اندر لپیٹ کے بھیجی گئی؟ کیونکہ اللہ پاک فرمانے لگے جبریل میرے نبی کی بیوی اور آپ کی بھی نظر پڑ جائے، میں رب العالمین اس بات کو برداشت ہی نہیں کرتا، میں پسند ہی نہیں کرتا۔ تو ناظرین اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی ایسی گفتگو کی ہے۔ تو ناظرین آپ کیا امید رکھیں گے اس بندے کے اوپر؟ دیکھیں اور اگلی بات، آخری بات کرتے چلیں تو ناظرین یقین مانیے ایسا بندہ، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ امت محمدیہ کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں جامع ترمذی کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ کون سا فرقہ ناجی ہوگا، کون سا فرقہ، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 70 فرقے بن گئے، میری امت کے 72 بن جائیں گے۔ آگے کیا کہا؟ کلہم فی النار،
سارے جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک کے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلک نہیں بتایا، لیکن یہ بتا دیا کہ کون سے لوگ ہوں گے، کون سے لوگ ہوں گے۔ لوگوں نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ کامیاب ہے، وہ فرقہ ناجی ہے، وہ فرقہ جنتی ہے۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، فرمایا یہ فرقہ کامیاب ہے، یہ ناجی ہے۔ تو ناظرین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل بات یہ کلیئر کر دیا۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔